ملک بھر میں بارش اور سیلاب سینکڑوں جانیں لے گیا. ندی نالے دریا کنارے قیامت صغریٰ کا منظر. 982 شہری سیلابی ریلوں کی نظر ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے. 1400 سے زائد افراد زخمی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی اعداد و شمار جاری کر دیے. 8,02,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک. 149 پل، 6,82,000 مکانات بھی متاثر. خیبر پختونخوا میں بکھرے سیلابی ریلوں سے تباہی. نوشہرہ میں دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب. حفاظتی پشتے ٹوٹنے سے کئی آبادیاں زیر آب. شہر ڈوبنے کا خطرہ. تمام سرکاری اور نجی اسکولز بند. ایمرجنسی نافذ. لوئر کوہستان میں 2 روز میں 16 اور مانسہرہ میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے. مانسہرہ میں بارش تھمنے پر شاہراہ کاغان کو کھول دیا گیا. دریا کنہار میں پانی کا بہاؤ کم ہونا شروع ہو گیا. سیاحوں پر جھیل سیف الملوک جانے پر عارضی پابندی لگا دی گئی. لوئر دیر میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے موت کی نیند سو گئے. سوات میں شدید بارش اور سیلاب سے قیامت خیز مناظر. کئی مکانات اور ہوٹلز دریا برد. دریا سوات پھر بفر گیا. 2 لاشیں اگل دیں. اپر دیر کے علاقے کمراٹ میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو آپریشن. پشاور کور کے جوانوں نے سیلاب میں پھنسے 22 افراد کو بچا لیا. ISPR کے مطابق کچھ خاندان پہاڑوں پر چلے گئے. خراب موسم کے باعث انہیں نکالا نہ جا سکا. موسم ٹھیک ہونے پر نکالا جائے گا. بلوچستان میں سیلابی ریلوں سے گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے. 6 ڈیم ٹوٹ گئے. دیہات اور پل بہ گئے. ہلاکتوں کی تعداد 250 ہو گئی. بولان میں لوہے کا تاریخی پنجرا پل بھی سیلاب کی نظر. صوبے کا ملک بھر سے رابطہ منقطع. کوئٹہ میں بارشوں سے سڑکیں تالاب بن گئیں. صوبے میں خوراک کی شدید قلت کا خدشہ. پنجاب میں بھی سیلاب سے تباہ حال. راجن پور میں پہاڑوں پر بارش سے میدانی علاقوں میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال. لینڈ سلائیڈنگ سے پنجاب بلوچستان شاہراہ تاحال بند. میاں والی چشمہ بیراج پر پانی کی سطح بلند. ڈیرہ غازی خان سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ. جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں ایمرجنسی نافذ. ملتان میں دریائے چناب میں سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر. متاثرین کے خیمہ اور راشن فراہمی کا مطالبہ. سندھ میں سیلاب اور بارشوں سے قیامت صغریٰ برپا. سینکڑوں آبادیاں ڈوب گئی. مویشی، فصلیں، لوگوں کی جمع پونجی سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا. 300 سے زائد اموات رپورٹ. کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کا برا حال. بیماریاں جنم لینے لگیں. خوراک کی قلت نے متاثرین کو دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیا. کئی شہروں میں امداد نہ ملنے پر متاثرین سراپا احتجاج. تباہ کاری ہوئی آج بھی ہم ہیلی کاپٹر میں دیکھ کے آئے ہیں. تو 15 ارب روپے وفاق نے سندھ حکومت کو گرانٹ دیا ہے. فنڈز مہیا ہوں اور صوبے جو ہیں NDMA کے ساتھ مل کر تعمیر کے خوشحالی ان کو بحال کرنے کے جو معاملات ہیں ان کو طے کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا آج بھی سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ سجاول میں متاثرین سے ملاقات. شہباز شریف بولے سندھ حکومت کو 15 ارب روپے کی گرانٹ دی. ملک بھر میں 38 ارب تقسیم کریں گے. ہمیں مل کر اس صورتحال سے نمٹنا ہوگا. ٹویٹر پیغام میں بھی وزیر اعظم کی بحیثیت قوم مل کر متاثرین کی مدد کی اپیل. سیلاب سے متاثر آخری آدمی کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستان کے عوام ہماری پہلی ترجیح ہے. آرمی چیف کی بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر گفتگو. ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ گوڑ سدھوری، لاکھڑا، لزبیلا میں قائم کیمپ بھی گئے. امدادی کارروائی میں مصروف فوجیوں سے بھی ملاقات کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کیا ہے کہ سندھ اس وقت اونچے درجے کے سیلاب کی زد میں ہے. 23 آفت زدہ اضلاع میں بہت نقصان ہوا. 293 اموات ہوئی.
836 افراد زخمی ہوئے. نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 550 ارب روپے لگایا گیا ہے. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ صوبے سرپلس دیں گے. سیلاب سے تباہی آئی ہے, صوبے کہاں سے سرپلس دیں گے؟ گرمی ہو یا بارش, ان چوروں کے خلاف جدوجہد کرتا رہوں گا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا جہلم میں جلسے سے خطاب. کہا کبھی ملک میں انتشار نہیں پھیلایا, یہ کسی طرح مجھے نااہل کروانا چاہتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کا سیلاب متاثرین کے لیے پیر کو انٹرنیشنل ٹیلی تھون کرنے کا بھی اعلان. ٹویٹ میں کہا عمران ٹائیگرز کو متحرک کریں گے. اپوزیشن جلسہ جلسہ کھیلے, ہم سیلاب سے نمٹیں گے. عمران خان کو ان کاموں سے دلچسپی نہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سیلاب کی صورتحال پر رد عمل. کہا مشکل گھڑی میں ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں, سیاست بعد میں چلتی رہے گی. وزیر خارجہ کا ترک ہم منصب کو فون, مدد کے لیے رضاکار بھیجنے پر اظہار تشکر. متاثرین کی پکار پر سب کو یکجاں ہو کر ان کا سہارا بننا ہوگا. متاثرین سیلاب کی مدد کرنا ہی اصل سیاست ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی شیخ رشید سے ملاقات میں گفتگو. کہا متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. سیلاب زدگان کے پاس خیمے نہیں ہیں. حکومتی امداد غائب یا سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہو رہی ہے. متاثرین تک امداد نہ پہنچی تو حکمرانوں کے محلات کا رخ کریں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا انتباہ. پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں. برطانیہ کا 40 کروڑ 50 لاکھ روپے امداد فراہم کرنے کا اعلان. برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق پاکستان میں تباہ کاریوں کا اقوام متحدہ بھی جائزہ لے رہا ہے. امدادی فنڈ کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے منگل کو اپیل جاری ہونے کی توقع ہے. آرمی چیف کی ہدایت پر سیلاب زدگان کے لیے لاہور ڈویژن میں 10 امدادی کیمپ قائم. کور کمانڈر پشاور کا نوشہرہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. ISPR کے مطابق پاک فوج نے فلڈ ریلیف کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی. سیلاب ریلیف ڈونیشن اکاؤنٹ بھی قائم. ملک بھر سے امداد کے لیے 1135 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 31 اگست کو سماعت ہوگی. جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب لارجر بینچ میں شامل. جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی بینچ کا حصہ ہوں گے. پولیس کا عمران خان کی بنی گالا رہائش گاہ کے سرچ وارنٹس لینے کا فیصلہ. مجسٹریٹ سے اجازت کے لیے درخواست تیار. شہباز گل کے بغاوت پر اکسانے کے کیس میں تفتیش مکمل کرنے کے لیے تلاشی ضروری قرار. فورن فنڈنگ معاملے پر FIA کا 7 ممالک کو قانونی معاونت کے لیے خط. اسلحہ برآمدگی کیس میں شہباز گل کی ضمانت منظور. اسلام آباد کی مقامی عدالت کا 25,000 روپے کی ضمانت مچل کے جمع کرانے کا حکم. بغاوت پر اکسانے کے کیس میں PTI رہنما کی درخواست ضمانت پر فیصلہ نہ ہو سکا. پولیس ریکارڈ پیش کرنے میں ناکام. عدالت نے آخری موقع دیتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کر دی. تحریک انصاف نے توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. اسد عمر کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کو توہین کے نوٹس جاری کرنے کا اختیار نہیں. IMF سے معاہدہ نہ ہونے کی بڑی وجہ حکومت کی نااہلی ہے.